بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت اور طالوت کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سال بعد بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں اپنے ملک سے نکالا گیا، ہمارے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اس قوم نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم سے لڑنے کی اجازت دے دے۔ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ان علاقوں کو حاصل کر سکیں جن کو اس قوم نے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ تمہارے ماضی کے حالات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ سے جہاد کی اجازت لے لی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو تم لوگ لڑو گے نہیں، تم لوگ منہ پھیر کر بھاگ نکلو گے۔ لیکن قوم نے کہا کہ ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے، گھر چھین لیے گئے، اگر جہاد فرض ہو گیا تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم ضرور لڑیں گے۔ تو نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ جہاد کیا جائے۔ جہاد کی تیاری کے لیے نبی نے طالوت علیہ السلام کو کمانڈر بنا دیا۔ وہ ایک غریب انسان تھے۔ قوم کہنے لگی کہ یہ کمانڈر بننے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ عام انسان تھے اور اوپر سے غریب بھی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ہمت، علمی اور جسمانی طاقت سے نوازا تھا۔ نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ طالوت علیہ السلام کے پاس علم ہے، اللہ نے ان کو جسمانی طاقت بھی دی ہے، تو قوم نے ان کو ایز اے کمانڈر تسلیم کر لیا۔ جب طالوت علیہ السلام قوم کو لے کر جہاد کے لیے نکلے تو اس وقت قوم کی تعداد دشمنوں سے بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب میں تمہاری قوم کو آزماؤں گا، اب میں ان کا تقویٰ دیکھوں گا۔ ان کو شدید پیاس لگے گی لیکن کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دریا سے پانی پیے سوائے ایک ہاتھ چلو کے۔ اگر انہوں نے پانی پی لیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر ان کو فتح نہیں ملے گی۔ زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا اور جنہوں نے نہ پیا ان کی تعداد کم رہ گئی تھی۔ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، لیکن ان کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ اب ان تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ دشمن کی بہت لمبی تعداد تھی اور ان کے کمانڈر کا نام جالوت تھا۔ تو جنہوں نے پانی پیا تھا انہوں نے جب دشمنوں کا اتنا لمبا لشکر دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگ گئے، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کے حوصلے بلند ہی رہے کیونکہ ان کو اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے لیکن اے اللہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ صبر چاہیے، تو اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے قدم اکھڑنے نہیں چاہیے۔ اور یہ تیرے انکار کرنے والے ہیں لیکن ہم تیرے انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم تیرے حکم سے جہاد کرنے آئے ہیں، تو اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اور انہوں نے اتنی بڑی اور طاقتور قوم کو شکست دے دی، اور جو ان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا جس کا نام جالوت تھا اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت اور ہمت دیکھ کر طالوت خوش ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا اور انہیں پیغمبر بنا دیا اور حکم دیا کہ آئندہ کمانڈر داؤد ہی رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اب یہ قوم فتح ہو گئی ہے، اب آپ نے دین کا جھنڈا پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، اب آپ نے جہاد کرنا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی جہاد میں گزری۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کثرت کے ساتھ شادیاں کی تاکہ نسل کثرت سے پیدا ہو، کیونکہ جنگوں میں کئی لوگ شہید ہوتے تھے، تو اس قوم کی تعداد کو بیلنس کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 شادیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام جنگی لباس اور ہتھیار تیار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جنگی ٹوپیاں بھی بناتے تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تھا
کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہترین انداز میں بات کرنے کا ہنر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تو پرندے ان کی آواز کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، پہاڑ ان کے ساتھ تلاوت میں حصہ لیتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بہترین روزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری کہ ایک دن روزہ رکھا اور اگلے دن چھوڑ دیا۔ ہر روز روزہ اس لیے نہ رکھا کیونکہ صحت بھی خراب ہو سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے جہاد پہ بھی جانا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا جن کا نام سلیمان علیہ السلام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا مشن حضرت سلیمان علیہ السلام سنبھالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، کیونکہ وہ رات کا ایک حصہ سو کر گزارتے اور اس کے بعد عبادت کرتے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔